ایسا آپریشن کبھی زندگی میں نہ میں نے وہ آپریشن کے دوران وہ کرفیو دیکھا ہے، نہ کبھی ایسا کرفیو دوبارہ دیکھنے کا اللہ موقع دے۔ لال مسجد ایسا واقعہ تھا کہ ان 13 روز میں 13,000 بار میں نے سوچا کہ خبر بناتے بناتے کسی بھی وقت میں خود خبر بن سکتی ہوں۔ خوف و ہراس اتنا زیادہ تھا کہ جب فائرنگ ہوتی تھی تو فائر میں 1 بلٹ 2 بلٹ یا 3 بلٹ کی آواز نہیں ہوتی تھی، ٹک 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 لگاتار آوازیں آتی تھی۔ اللہ لال مسجد کا بھی ہے، تو لال مسجد میں جو مشہور ہے کہ اتنی ہزار طالبات کو شہید کیا گیا، ان کے بال فلان جگہ ملے، ان کے دوپٹے فلان جگہ ملے، مشہور ہے نہیں بات لال مسجد۔ حقیقت یہ ہے کہ لال مسجد میں کوئی ایک طالبہ بھی نہ زخمی ہوئی نہ شہید، حقیقت یہ ہے، سوائے مولانا عبدالعزیز صاحب اور غازی صاحب کی جو والدہ تھی مرحومہ، وہ شہید ہوئی۔ طالبات میں سے کوئی بھی بچی، کوئی استانی، کوئی معلمہ اس میں نہ زخمی ہوئی نہ شہید۔ مفتی صاحب کا تو ایک عرصے سے جو انداز چل رہا ہے وہ سارے کا سارا انتہائی ظالمانہ ہے۔ وہ میری بہن 1 کروڑ عطا المؤمن اس کی جوتی پر قربان۔ مولوی عبداللہ شہید کی بیوی، عبدالعزیز عبدالرشید کی ماں، وہ اللہ کے گھر میں شہید ہو رہی ہے، تو پجیروں میں بیٹھ کر ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر کہتا کہ یہ دور ضعیفی ہے، بڑھ مرنا مرادہ تے کو سرینا کون ہے پھوسل مڈی کو پدینا۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ کیا لال مسجد میں جو بھی کچھ ہو، لال مسجد میں کیا ہو رہا تھا کیا نہیں ہو رہا تھا، لیکن چھوٹے چھوٹے کمروں میں آپ نے مارٹر گولے مارے، اور وہ مارٹر گولے جن بچیوں کو لگے ہیں نا، کسی کا ہاتھ چپکا ہوا تھا چھت سے، کسی کے بال چپکے ہوئے تھے، کسی کا دھڑ چپکا ہوا، اس بے دردی کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو، یہ پرویز مشرف کر رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں جلیل خان کراچی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ حضور والا سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہنگامہ برپا ہے کہ مفتی عبدالرحیم صاحب نے جو بیان دیا ہے لال مسجد کے متعلق، اب اس لال مسجد کے متعلق بیان دینے کے بعد مختلف علماء اکرام کی مختلف رائے ہے کہ اس عالم دین نے کیا کچھ کہا، مفتی عبدالرحیم صاحب کے بیان کے پہلے ان کا موقف کیا تھا اور بیان کے بعد ان کا موقف کیا ہے۔ مختلف جرنلسٹ اور پاکستان اور انٹرنیشنل میڈیا لال مسجد کے سانے کے متعلق کیا کچھ کہتا ہے، یہ ساری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مفتی عبدالرحیم صاحب شاید آپ جانتے ہوں گے جامعۃ الرشید کے محتمم ہیں، سربراہ ہیں، اس وقت بڑے ہیں۔ علامہ رشید صاحب، یہ ان کے نام کے اوپر یہ بنایا گیا ایک مدرسہ تھا، اس وقت ان کے سربراہ جو ہیں وہ مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں۔ اور یہ آپ شاید یہ بھی جانتے ہوں گے کہ پاکستان کا ایک بڑا تعلیمی اور دینی درسگاہ ہے، بے شمار مفتیان اکرام وہاں پہ پڑھاتے بھی رہے، وہاں سے فارغ التحصیل بھی ہوئے، ایک بڑا نام ہے۔ بس سوال ایک سادہ سا یہ ہے کہ مفتی عبدالرحیم صاحب کو اس وقت آج سے 15-17 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، ایک حادثہ ہوا تھا، اس کے متعلق آج پھر اس مثال کو، یعنی ایک واقعہ کچھ اور ہو رہا تھا، مثال کے طور پر انہوں نے لال مسجد کی مثال دے دی کہ نیریٹو کس طرح بلڈ کیا جاتا ہے، لوگوں کی ذہن سازی کس طرح کی جاتی ہے، سچ کو جھوٹ میں کس طرح بدلا جاتا ہے، یعنی اس کا دوسرے الفاظ میں مطلب یہی ہو سکتا ہے۔ تو سوال میرا سادہ سا یہ ہے کہ اب اس وقت، یعنی جب یہ معاملات چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو صورتحال ملک کی ہے، اس وقت یہ ڈسکس کرنا انتہائی ضروری تھا کیا لال مسجد کی مثال دینا ضروری تھا؟ کیا مختلف علماء کرام جو جید عالم دین ہے، تمام مکاتب فکر کے، جن کی ایک مستند کہہ لیجئے کہ وہ اپنے ان کے بیانات کے اندر اور ثبوتوں کے ساتھ چیزیں واضح کر چکے ہیں، کیا وہ ان کے بیان سب کے غلط تھے؟ آپ کا بیان درست ہے؟ بہرحال مفتی صاحب نے مناسب سمجھا اور انہوں نے لال مسجد کی مثال دے دی اور یہ کہا کہ لال مسجد کے اندر صرف غازی عبدالرشید صاحب کی والدہ شہید ہوئی تھی، کوئی اور معلمہ، کوئی اور خاتون، کوئی اور طالبہ، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، صرف ایک خاتون شہید ہوئی تھی، باقی سارا کا سارا جھوٹ ہے۔ یہ ایک بیان دیا ہے۔ اس بیان کے بعد ایک ہنگامہ برپا ہوا اور لال مسجد انتظامیہ نے بھی اس کے اوپر خاصا رد عمل دیا۔ وہ رد عمل کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن کیونکہ میں سوال اس وقت عبدالرحیم صاحب سے کر رہا تھا تو میرا اگلا سوال آپ سے یہ بھی ہے، تو کیا آپ اس وقت جب ثانیہ لال مسجد ہوا تھا آپ وہاں پہ موجود تھے؟ بالکل بھی نہیں تھے۔ اگلی بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے خود اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور باقی ہمارے علماء اکرام نے ان کے اوپر بولا بھی تھا
جب مدنی مسجد اسلام آباد کے اندر گرائی گئی تھی اس وقت آپ کو کوئی بیان نہیں آیا تھا. وجہ صرف یہ ہے کہ مفتی صاحب نے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے, اب وہ چل نہیں رہا کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب ان کے مدرسے میں پڑھاتے ہیں اور ان کا چل رہا ہے, لیکن مفتی صاحب کا نہیں چل رہا. اب اللہ بہتر جانتے ہیں ان کا کیوں نہیں چل رہا. وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ کبھی افغانستان کے اوپر بات کو لے کر جاتے ہیں, کبھی وانا آپریشن کے اوپر بات کرتے ہیں, کبھی پاکستان کے اندر اسلام آباد کے اندر ایک آپریشن ہوا تھا اس کی بات کرتے ہیں. تو اس قسم کے مختلف واقعات وہ لے کر آتے ہیں, باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کے اوپر مزید گفتگو کریں. بہرحال یہ کہ میرا اپنا ایک ذاتی موقف ہے, تو میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ جو مدنی مسجد شہید ہوئی تھی اس وقت آپ کا کوئی بیان نہیں ہوا تھا. اب ریسنٹلی کوئی چند دن پہلے کی بات ہے, پر وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. مفتی عبدالرحیم صاحب کے اوپر آپ کو شاید یہ علم ہوگا, ان کے اوپر الزام آج سے نہیں ہے, 1995 میں بھی مفتی عبدالرحیم صاحب کے اوپر الزام یہ بھی لگا تھا. ایون کہ پڑوسی ملک میں پابندی لگا دی گئی تھی, بین کر دیا گیا تھا کہ یہ بندہ مخبریاں کرتا ہے. اور اس وقت شیخ اسامہ بن لادن نے القاعدہ کے مختلف کمانڈرز کو یہ احکامات جاری کیے تھے کہ اس بندے کا ہمارے کیمپس کے اندر, کسی بھی کیمپس کے اندر داخلہ منع ہے اور ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے. وجہ یہ تھی کہ کوئی ایک خفیہ ملاقات تھی, جہاں تک میں نے ریسرچ کیے اس ملاقات کا ابھی تک اسامہ بن لادن نے کسی کو نہیں بنایا تھا, لیکن مفتی صاحب جو اٹھے اور اس وقت ایک روزنامہ امت چھپتا تھا, تو اس روزنامہ امت کے اندر مفتی عبدالرحیم صاحب نے اس خفیہ ملاقات کا سارا احوال شائع کروا دیا تھا. تو اس کے بعد پھر شیخ اسامہ بن لادن نے باقاعدہ یہ اعلان کیا تھا کہ اس بندے کے اوپر پابندی ہے, اس کو بین کر دیا جائے, اور بین کر دیا گیا تھا. یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. ریسنٹلی ہم اب بات کر لیتے ہیں. اب جب یہ بیان انہوں نے دیا ہے, مفتی عبدالخلیق صاحب ہیں, لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے خطیب ہیں, میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں, ان کا میں نے انٹرویو بھی کیا ہے. ماشاءاللہ بڑی ایک تعلیمی حوالے سے اور بڑی ایک مدبرانہ گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے مختلف پوسٹیں کی ہیں اپنے مختلف اکاؤنٹس کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, اور انہوں نے باقاعدہ جبہ اور دستار کے اندر منافقت زدہ قرار دیا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ایک ہی مسلک سے ان دونوں مفتیان اکرام کا تعلق ہے, اور ایک مفتی دوسرے مفتی صاحب کو کیا کہہ رہا ہے آپ کے سامنے. وجہ یہ ہے کہ وجہ کچھ تو ہوگی, پس پردہ حقائق تو کچھ ہوں گے جس کی وجہ سے ایک مفتی دوسرے مفتی کو منافقت یا منافق قرار دے رہا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب, وہ بھی ایک بڑے نام ہیں, علماء دیوبند سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یعنی مدارس کے اندر, اور جس قسم کے آپ فنڈ ریزنگ کر کے یا جن لوگوں سے آپ پیسے لے کر مدرسے کو چلا رہے ہیں, اس حوالے سے باقاعدہ انہوں نے جن کے نام کے اوپر مدرسہ بنا تھا یعنی رشید صاحب, اور رشید صاحب کے مختلف حوالہ جات دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے. یعنی مفتی عبدالرحیم صاحب کے اوپر آج نہیں, یہ 1995 سے لے کر اب تک, آج سے تقریباً کوئی 30 سال پہلے کی بات ہے, تب سے لے کر اب تک مختلف الزامات لگتے رہے ہیں, اور مختلف الزامات علماء کرام لگاتے رہے ہیں. ہمارے جیسے کوئی جرنلسٹ, کوئی عام بندہ نہیں لگاتا رہا. بہرحال یہ جہاں تک ہو گیا. اب ہم آ جاتے ہیں ثانیہ لال مسجد کے اوپر. ثانیہ لال مسجد کے اوپر نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا, میں ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, الجزیرہ نے یہ کہا تھا, ابھی بھی ان کا اسکرین شاٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, کہ عیدی والوں سے 400 کفن کا مطالبہ کیا گیا تھا, کہ 400 کفن کا آرڈر ان کو ملا ہے جس وقت ثانیہ لال مسجد ہوا تھا. سینیٹر افنان کے والد, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, سینیٹر مشاہد اللہ, وہ مشرف کے اوپر بات چیت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آپریشن ہوا تھا اس وقت بچیوں کے چیتھڑے اڑ رہے تھے, اور کسی کے بال جو ہیں دیوار کے ساتھ چپکے ہوئے تھے, کسی کا کسی ہاتھ جو ہے وہ دیوار کے ساتھ چپکا ہوا تھا. یعنی جو سیاستدان ہیں وہ اس چیز کو تسلیم بھی کرتے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا بھی اس چیز کو تسلیم کرتا ہے, علماء کرام بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے. اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ثانیہ لال مسجد کے متعلق جو عبدالرحیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک خاتون شہید ہوئے, خود مشرف اس چیز کو تسلیم کر چکا ہے کہ 98% 98 لوگ مارے گئے تھے, لیکن تعداد جو لال مسجد انتظامیہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تعداد بہت زیادہ تھی. ساتھ آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر آپ وہاں کی اس وقت کی فوٹیجز دیکھیں تو مختلف ایمبولینس جو جہاں وہاں سے لال مسجد سے نکلتی ہیں باہر کی طرف جاتی ہیں, کیونکہ کرفیو تھا, کسی اور کو اجازت جانے کی نہیں تھی, وہ جو ایمبولینس
वहाँ से मुख्तलिफ लोगों को लेकर आ रही थी, क्या वो जख्मी नहीं थे? क्योंकि अब्दुल रहीम साहब तो कहते हैं कि कोई जख्मी भी नहीं था, यानी एक गोली जो इधर उधर से आती आराम से गई और जाकर सीधी जो अब्दुल रशीद साहब की वालदा है उनको जाकर लगी, किसी और को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बहरहाल एक बड़ा तवील ऑपरेशन वहाँ पे होता रहा। जियो न्यूज़ के ऊपर हामिद वीर साहब का एक प्रोग्राम अभी तक भी मौजूद है, जिसके अंदर उनके एक मुअल्लिमा खुद ये दावा कर रही है 200 अफराद का। बहरहाल मुख्तलिफ दावे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ पे बच्चियाँ और बच्चे लातादाद में मारे गए थे। मुशर्रफ साहब की एक गलती थी, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं। वो एक तारीख है, एक हकीकत है जो कि दुनिया आखिर तक रहेगी। लेकिन इस वक्त मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जो हैं, उनको क्या ये ज़रूरी था कि इस चीज़ के ऊपर बातचीत करना और ये ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के मेरे ख्याल में मुतरादिफ है। कब जब आप ये कह देते हैं कि कोई नहीं मारा गया था, सिर्फ एक खातून मारी गई थी, बाकी सारा यानी आप ये कह रहे हैं कि जो लाल मस्जिद इंतज़ामिया कर रही थी या बाकी जो उलमाए किराम कर रहे थे, जो बातें कर रहे थे, वो भी झूठ बोल रहे थे और लाल मस्जिद इंतज़ामिया भी झूठ बोल रही थी। अगर हम मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की बात को सच और हकीकत तस्लीम करें तो। बहरहाल ये एक छोटा सा क्लिप था जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल था, तो इसके हवाले से जो मुझे नॉलेज मिला, जो चीज़ रिसर्च के दौरान मेरे सामने आई, मैंने आप तक पहुंचा दी है। एक मतलब आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।